میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر قبر کا عذاب تم کو دکھا دیا جائے کیسا عذاب ہوتا قبر میں تو تم اپنے میتوں کو دفن کرنا بھول جاؤ گے، کوئی نہیں دفن کرے گا، اتنا شدید عذاب ہے قبر کا۔ لیکن کس کے لیے ہے؟ نافرمانوں کے لیے ہے، بے نمازیوں کے لیے ہے، حرام کاری کرنے والوں کے لیے ہے، جوا سٹا کھیلنے والوں کے لیے ہے، شراب پینے والوں کے لیے ہے، زنا کاری کرنے والوں کے لیے ہے۔ قبر کا عذاب بڑا بھیانک عذاب ہے، بڑے بڑے کالے رنگ کے ناک سانپ، بڑے بڑے کالے رنگ کے بچھو اس کے جسم پہ چڑھ جائیں گے، اس کو ڈستے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، اللہ اکبر، پانی پانی ہو جائے گا زہر سے، پھر اللہ پاک پیدا فرمائے گا، پھر سانپ ڈسیں گے، پھر پانی پانی ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، لیکن عذاب چلتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ گھنٹہ دو گھنٹہ برداشت کرنا ہے اس کے بعد آرام مل جائے گا، نہیں۔ تو جو نافرمان ہیں ہمیشہ کے ہمیشہ ان کو عذاب قبر میں مبتلا رہنا ہے، اور جہنم کی کھڑکی ان کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، گرم گرم جہنم کی ہوائیں، گرم گرم لو ان کی قبر میں پہنچتی ہے۔ بھائی گرم لو جہنم کی کیا برداشت کریں گے؟ بولیے نا، گرم لو، گرمی کے موسم کی گرم لو ہم برداشت نہیں کرتے، کانوں کو بند کر لیتے ہیں، ٹھنڈی ہوا کھاتے ہیں، ٹھنڈے شربت پیتے ہیں، لو نہ لگ جائے۔ جب جہنم کی لو لگے گی تو کون سا شربت ملے گا وہاں؟ کس طریقے سے نجات پاؤ گے اس عذاب الہی سے؟ ذرا سوچئے، قبر کی منزل میں جانا سب کو ہے، کوئی نہیں بچے گا، جتنے زندہ ہیں اب سب کو قبر میں جانا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، سب مرنے والے ہیں، سب قبر میں جانے والے ہیں۔ تو قبر میں جانے سے پہلے پہلے کچھ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لو پیارے، تاکہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب الہی نہ ہو ہمیں، بلکہ اللہ پاک جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ہم کو عطا فرمائے، جنت کی قبر میں نعمتیں عطا فرمائے، جنت کا بچھونا عطا فرمائے، جنت کا لباس عطا فرمائے۔ تو 3 سوالوں کے جواب صحیح دے دے گا نا؟ من ربک، پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا، اگر سچا مسلمان ہے تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ چلیے ایک آنسر، ایک جواب صحیح دے دیا۔ دوسرا کوشچن، دوسرا سوال، ما دینوں کا، کون سے دین کا ماننے والا ہے تو؟ دنیا میں بہت سارے دین ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، تو کس دین کا ماننے والا ہے بتا؟ اگر وہ سچا مسلمان ہوگا تو کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ الحمدللہ 2 سوال کے صحیح جواب دے دیا۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، اس مرد مبارک کے بارے میں تو کیا بولتا تھا دنیا میں؟ وہ بول، مر کے مٹی میں مل گیا بولتا تھا، علم غیب نہیں ہے بولتا تھا، ہماری طرح انسان بولتا تھا، کیا بولتا تھا؟ گاؤں کا چودھری بولتا تھا، پوسٹ مین بولتا تھا۔ مودودی جماعت والے لکھیں اپنی کتابوں میں نبی تو پیغمبر ہیں، اللہ کی کتاب بندوں تک پہنچائے جیسے پوسٹ مین خط پہنچاتا ہے، نبی آئے قرآن پہنچائے چلے گئے، ڈیوٹی ختم ان کی۔ ارے نادانو، تم نے اتنا ہی سمجھا نبی کو؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن میں اللہ فرماتا نبی کتاب پہنچانے نہیں آئے، کتاب سکھانے آئے، حکمت کی بات بتانے آئے، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرنے آئے۔ کتاب پہنچانے والے تو جبریل ہیں، جبریل پہنچائے نبی تک کتاب، اور میرے آقا نے کتاب پڑھ کے سمجھایا اپنی امت کو، دیکھو تمہارا رب کیا فرماتا ہے، تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، حضور نے سمجھایا، تبھی تو آج مسلمان عمل کر رہے ہیں اس پر۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرو طریقہ نہیں بتایا قرآن میں، حضور نے ادا کر کے دکھایا۔ نماز اس کو کہتے ہیں جیسے میں ادا کر رہا ہوں، معلوم ہے نا؟ تو حضور صرف پہنچانے نہیں آئے، یہ مودودیوں کا عقیدہ ہے، اس لیے ہم نے منع کیا۔ لوگ آج تلملا رہے ہیں
پابندی کیوں لگائی ان پر آنے سے؟ ارے میں اس کا عقیدہ اچھا نہ ہو، نبی کو پوسٹ مین مانے، کیا اس کو گلے لگائیں گے ہم؟ بولو جی، اس سے دوستی کریں گے؟ اس کا گھر کا کھانا کھائیں گے؟ جو نبی کو تمہارے پوسٹ مین بتائے، جو نبی کو مر کے مٹی میں مل گیا کہتا ہو، اس سے ہم دوستی کریں گے؟ جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے اس سے دوستی کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مر جائیں گے ہم لیکن دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ دوستی اس سے ہوگی جو سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو ماننے کا اعلان کرے، ہم اس کو سینے سے لگائیں گے۔